مولانا صاحب بہت اچھا آپ نے بیان کیا رمضان کے حوالے سے خاص طور پہ، اور یہ مثال بہت ہی اچھی جو بارش اور زمین کی اور برتنوں کی آپ نے دی۔ تھوڑا سا اب اسی حوالے سے رمضان میں صدقہ خیرات کرنے کے حوالے سے کچھ اگر آپ بتائیں۔ جی جی، بہت اچھا۔ رمضان کے مہینے میں جو بھی آپ کام کرتے ہیں، چاہے عبادت ہو، مالی عبادت ہو، بدنی عبادت ہو، کسی حوالے سے اس کا ثواب دگنا ہے، اور اس کا اجر دگنا ہے۔ رمضان کے مہینے میں آپ صدقہ کریں روٹین کے مطابق، وہ بھی بہت اچھا ہے۔ اس کے علاوہ رمضان کے مہینے میں جو خود روزے کا فلسفہ یہ ہے نا کہ غریب اور امیر برابر ہیں۔ روزے کا جو فلسفہ یہ ہے کہ تاکہ آپ کو احساس ہو کہ بھوک کاٹنا، پیاس کاٹنا کتنا مشکل ہے، اور آپ وہ لوگ جو کہ نیچرل کسی غربت کی وجہ سے بھوک کاٹ رہے ہیں، پیاس کاٹ رہے ہیں، مشکل کا شکار ہیں، ان کا احساس ہو، اور پھر رمضان کے مہینے میں ان کے لیے انتظام کریں، یعنی ان کے لیے خوراک کا انتظام کریں، ان کے لیے راشن کا انتظام کریں، ان کے لیے پیسوں کا انتظام کریں، تاکہ وہ بھی آسانی سے روزہ رکھ سکیں اور روزہ افطار کر سکیں۔ یعنی جہاں آپ نے روزہ رکھا ہے، جہاں آپ نے قرآن کی تلاوت کی ہے، وہاں پر مالی عبادت بھی اگر ساتھ ساتھ اس کے ہو جائے تو بہت زیادہ اجر اور ثواب ہے۔ آپ کو کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ یہ تو عام دنوں بھی ہوتا ہے، وہاں بھی کرنا چاہیے، عام دنوں میں بھی کرنا چاہیے، رمضان میں اس کا اجر اور ثواب زیادہ ہے، کیونکہ یہ غریب ہے، جو آپ اس کے لیے دیں گے راشن، عام دنوں میں وہاں بھی استعمال کرے گا، ناشتے میں، دوپہر کے کھانا، شام کا، لیکن یہ غریب آدمی آپ کے دیے ہوئے راشن کو سحری کے لیے استعمال کرے گا، لہٰذا آپ کو راشن دینے کا ثواب بھی ملے گا، روزہ رکھوانے کا ثواب بھی ملے گا، اور یہی غریب آدمی آپ کے دیے ہوئے راشن کو افطاری کے لیے استعمال کرے گا، گویا جو ہے وہ آپ کو راشن دینے کا ثواب بھی ملا اور افطاری کروانے کا ثواب بھی ملا، لہٰذا اس مہینے میں جو ہے وہ زیادہ اجر رکھتا ہے اور درجہ رکھتا ہے مالی عبادت کرنا، صدقہ دینا، خیرات کرنا، کسی کو روزہ کھلوانا، کسی کے لیے راشن کا انتظام کرنا۔ جی، اور کوئی سوال؟ اور کسی کا بھی ہے نہیں مولانا صاحب؟ بس ایک پھر میں ہی کر لیتا ہوں سوال کہ اس میں روزے سے تھوڑا استثناء حاصل کرنے کی جو میڈیکل وجوہات بن جاتی ہیں، تو اس میں ایک تو ایسے ہے کہ جو معالج ہے یا ڈاکٹر ہے وہ چیز کو اپنا دیکھتے ہوئے مریض کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ کے لیے روزہ رکھنا اچھا نہیں ہے۔ کچھ یہ ہے کہ لوگ خود سے اپنا خود ہی تجزیہ کر کے کہ میں رکھ کے بیمار ہو جاتا ہوں یا بیمار محسوس ہونے لگ جاتا ہوں، تو وہ خود ہی مطلب بغیر ایک کہہ لیں طبیب کے مشورے کے ہی وہ اپنا ڈیسیژن میکنگ کر لیتے ہیں کہ میں چونکہ بیمار ہو جاتا ہوں لہذا میرے اوپر روزہ مطلب وہ واجب نہیں ہے یا جس طرح۔ تو اس کی شرعی کوئی مطلب طریقے سے کس طرح ٹھیک ہے یہ چیز، یا کہ معالج کو کنسلٹ کرنا ضروری ہے یا عالم دین کو اس لحاظ سے؟ جی، اگر اس میں دیکھنا ہے کہ نا معالج جو آپ کا ہے نا، معالج آپ کے تین قسم کے ہو سکتے ہیں۔ ایک آپ کا ہم مذہب ہے اور آپ کی کیفیت کو درک کر رہا، ٹھیک ہے۔ ایک وہ جو آپ کا مذہب نہیں ہے بلکہ آپ کے مذہب کا مذاق بھی اڑاتا ہے۔ تیسرا معالج وہ ہے کہ جو آپ کے مذہب کا نہیں ہے، روزہ بھی نہیں رکھتا، لیکن ہے آدمی منصف ہے، عادل آدمی ہے، اور غلط بیانی نہیں کرتا۔ وہ جو غلط بیانی نہیں کرتا اور آپ کے مذہب کا اور مخلص بھی، خود بھی روزہ رکھتا ہے، اس کی بات ماننی چاہیے اور اسی کو فالو کرنا چاہیے۔ لیکن وہ آدمی ایسا معالج ہے جو اس کو اہمیت نہیں دیتا روزہ رکھنا، وہ خواہ مخواہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ روزہ نہ رکھے، وہ چاہتا ہے کہ ایک آدمی وہ شرارت کر رہا، وہ چاہتا ہے کہ ایک آدمی کم از کم جو ہے اس پارٹی سے ہماری طرف آ جائے، تو اس معالج کی جو ہے وہ آپ جانچ کر لیں گے، کیونکہ ظاہر ہے یہاں پر آپ کا ڈاکٹر جو ہوتا ہے اس کے پاس بار بار جاتے ہیں، تو اس کی کیفیت، اس کے جو ہے وہ مزاج کو آپ جانتے ہیں کس قسم کا معالج ہے۔ اگر وہ دونوں صورتوں میں مسلمان ہے، روزہ رکھتا ہے، درک کرتا ہے، یا گورا ہے لیکن احترام کرتا ہے، ریسپیکٹ کرتا ہے آپ کے فیت کی، آپ کے چیزوں کو، تو اس کو ماننا جو ہے وہ ضروری ہے، اس کو فالو کریں، خود سے کوئی فیصلہ نہ کریں، کیونکہ وہ بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے بعض اوقات کہ آپ خود سے ایک فیصلہ کر رہے ہیں اور پھر وہاں پر اس کی کمپنسیشن اور ازالے کی گنجائش بھی نہیں ہوتی، کہ آپ جو ہے وہ اس کو ازالہ نہیں کر سکیں گے بعد میں، کوئی مسائل جو آپ کو پیچیدہ بن سکتے ہیں، مثلا شوگر کیسے مریض ہیں یا کوئی اور جو ہے معاملہ ہے،
جو بڑا سیریس ہے، تو اس میں ضروری ہے کہ آپ مشورہ کریں اپنے اس سے معالج سے، اپنے فاسٹ لیگ سے۔ بہت آپ شکریہ مولانا۔ مشورہ کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ویسے ابھی تک جو میرے مریض چونکہ اس میں مسلمان ذرا کم ہیں، وہ انہوں نے کسی نے ایسا مطلب اس حوالے سے نہیں کنسلٹ کیا کہ روزوں سے معافی کے سلسلے میں۔ لیکن یہ ہے کہ چونکہ کمیونٹی میں موو کرتے ہیں یا اپنی دوست احباب میں، تو وہاں ضرور لوگ پوچھتے ہیں اس حوالے سے نا، وہ تو اس میں پوچھتے کس حوالے سے؟ ریل پوچھتے ہیں یا جان چھڑانے کے لیے پوچھتے ہیں، آپ کو کے ذمہ میں دونوں، ڈالنے کے لیے؟ جی دونوں ہی، کہ وہ اپنی نیت بھی تھوڑی سی 50-50 ہوتی ہے، تو ان کو تھوڑا سا چاہیے ہوتا ہے سہارا کہ یہ کہہ دیں تو پھر میں مطلب صحیح ہو جاؤں۔ اس کا ثواب اور گناہ ڈاکٹر صاحب کے ذمہ ہو جائے جی۔ جی پھر وہ بڑی احتیاط سے مشورہ دینا پڑتا ہے، کیونکہ یہاں ناروے میں جو اصول انہوں نے بنایا وہ میرے خیال میں بہت اچھا اصول ہے کہ آپ نے اپنی ذاتی جو فاصلے کے ہے اسی سے ہی مشورے لینے، جو دوسرا ہے فیملی کا میں آپ کو ٹھیک ہے گائیڈ کر سکتا ہوں، لیکن جس طرح پریسکرپشن کرنا اور اس کو فالو کرنا وہ مناسب نہیں یہاں کے قانون کے مطابق بھی۔ اگر میرا ایک پرائیویٹ تعلق کسی سے ہے، پھر میں اس کا ڈاکٹر مریض کا تعلق نہیں رکھ سکتا۔ تو یہ میرے خیال میں بہت اچھی چیز ہے، میرا بھی جواب اس طریقے سے ہی ہوتا ہے کہ یہ میرے خیال میں ایسے، لیکن آپ اپنے معالج کو ساتھ لے کے چلیں، ان کو کنسلٹ کریں۔ آپ کا جو کورس ہوتا ہے ڈاکٹری کا، میڈیکل کا، اس میں کہیں یہ بھی ہے کہ بعض ایسے مریض ہو جن کو آپ یہ تجویز کریں کہ وہ روزہ رکھیں یا مثلاً فاقہ کریں کچھ عرصے کے لیے، ایسا ہوتا ہے؟ کوئی ایسی تجویز دی جاتی ہے یا آپ کے کورس میں ہے کوئی؟ تھوڑا سا یہ جو موٹاپے کے مسائل ہیں یا جن کا مطلب کھانے پینے سے جو بیماریاں ہوتی ہیں لائف سٹائل کی وجہ سے، ان سے ان کو ظاہر کہا جاتا ہے، اور اب یہ چیز کافی گوروں میں بھی ہے جو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ جو ہے، کہ وہ ہفتے میں 3 دن وہ کرتے ہیں فاسٹنگ باقاعدہ، اور اس میں بہت سارے ابھی مریض مجھے بتا رہے ہیں جو یہاں پہ ناروے میں پریکٹس کر رہے ہیں، اس میں وہ پیتے تو ضرور ہیں پانی یا جو کافی یا جو ہوتی، لیکن وہ کھانے کا وہ کرتے ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ 12 سے 14 گھنٹے وہ کچھ نہیں کھاتے۔ تو ابھی مجھے ریسنٹلی مریض نے بتایا ایک نے کہ وہ 14 گھنٹے کرتا ہے، جس میں رات بھی آ جاتی ہے، کہ ایک وہ 8 گھنٹے سو گیا، اس سے 4 گھنٹے پہلے 4 گھنٹے بعد تو وہ کچھ نہیں کھاتا، مطلب وہ رات کا کھانا بھی نہیں کھائے گا، اور وہ صبح کا ناشتہ بھی اسکپ کر کے جو 12 بجے لنچ ہے وہ پھر کھاتا ہے۔ تو وہ ایک فاسٹنگ کا طریقہ ہے جو کہ یہاں پہ کچھ لوگ کچھ کینسر کے مریض بھی ہیں جو کہ اس چیز کو کرتے ہیں۔ جب ان کو میرے ایک دو مریضوں سے ہوا، انہوں نے اپنے طور پہ آرٹیکلز وغیرہ جو سرچ کیے ہوں گے، تو ان کے لیے بھی وہ یہ لوگ اس کے اوپر کرنے لگ گئے ہیں۔ تو کہ تھوڑا جو کینسر کے سیلز ہیں جب ان کو وہ خوراک نہیں ملتی ریگولر، تو وہ جو نیچرل سیلز ہیں وہ پھر ڈومینیٹ کرنے لگ جاتے ہیں، اور وہ کینسر کی گروتھ وغیرہ جو کم ہو جاتی ہے، کچھ اس قسم کی تھیوری ہے۔ تو ویسے مطلب موٹے لوگوں کو یا وہ جو ویٹ کم کرنا چاہتے ہیں یا جو جی۔ کولیسٹرول کا شکار ہے، ان کو کہا جاتا ہے فاسٹنگ کا ایک طریقے سے۔ لیکن رمضان والی فاسٹنگ تو تھوڑی ٹف ہے، کیونکہ اس میں پانی پینا وہ بھی نہیں ہے سب کچھ، تو یہ والی تو کوئی میرے ذہن میں فوری طور پہ نہیں آتی کہ جس میں اتنی اسٹرانگلی کہا جائے۔ اور ایک اور سوال یہ ہے کہ یہ رمضان کے مہینے میں اکثر لوگوں کو سر کا جو درد کی شکایت ہوتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے اور اس کا جی طریقہ کار کیا ہے کہ ہم اس سے بچ سکیں؟ جی، سر درد جو ہے نا وہ ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے، اور جو نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے اگر آپ نے ان ایڈیشن باہر کوئی ایسا کام کیا یا جو پسینہ وغیرہ آ گیا۔ پھر یہاں ایک جو دوسرا ایک خاص جو سر درد ہے جس کو مائگرین کہتے ہیں، میگرین ہے اس کو نوشک میں کہتے ہیں، تو مائگرین جو ہے وہ ٹریگر ہو جاتی ہے ڈی ہائیڈریشن سے بھی، مائگرین ٹریگر ہوتی ہے فاسٹنگ سے بھی، جب مطلب زیادہ بھوک ہوتی ہے اس کی، اور جب نیند اپسیٹ ہو جائے۔ تو یہ جو تینوں کنڈیشنز ہیں، جو نیند کا اپسیٹ ہونا، بھوک بھی لگنا اور ڈی ہائیڈریشن ہونا، یہ روزے میں تو یہ ان اوائڈبل ہے۔ آپ نے جب بار مطلب رات کی بھی اٹھ کے سیری کرنی ہے، صبح جلدی اگر اٹھنا ہے، تو وہ سارا نظام تھوڑا سا ہو جاتا ہے، تو وہ ایسے جو جن کو سخت مائگرین کا پرابلم ہے نا، ان کا ایگریویٹ ہو جاتا ہے رمضان میں، تو ان اچھا۔ کے لیے پھر تھوڑا مشکل بھی ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک دفعہ اٹیک ہو جائے وہ پھر وہ سر درد کافی ٹربل دیتا ہے، آپ کو دوائی لے کے ہی وہ اس کو کرنا پڑتا ہے اپنے آپ سے، وہ پھر کئی گھنٹے چلتا جاتا ہے۔ تو وہ ان لوگوں کے لیے ضرور مشکل ہے رمضان کو اس کرنا،
اس میں جن چیزوں کا خیال رکھ سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنا پانی جب روزہ افطار کر لیتے ہیں تو وہ تھوڑا باڈی کو جو پانی ڈی ہائیڈریشن جو ہے اس کو اوائڈ کرنے کے لیے زیادہ پئیں. اور اگر نہیں یہ چیزیں ہوتی پھر وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک کنڈیشن بنتی ہے جس میں کہنا پڑتا ہے کہ پھر آپ کو روزہ سوٹ نہیں کر رہا. خاص طور پہ جب روزے لمبے بھی ہیں. ہاں سردیوں میں جب دن چھوٹے ہو جاتے ہیں تو وہ پھر بہتر ہو جاتا ہے, رات بھی لمبی ہو جاتی. تو سر درد کا ڈی ہائیڈریشن اور مائگرین جن کو ہوتا ہے ان کو مسئلہ ہو جاتا اور ہے. ممکن ہے اس کی یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ بعض لوگوں کو جو ہے عام دنوں میں نشہ ہو جاتا ہے, چائے کا نشہ ہے, سگریٹ کا نشہ ہے, تو وہ بھی سر میں درد ہو سکتا ہے اس سے رمضان میں. بالکل ایسے ہے. یہ بھی بالکل آپ نے بالکل ٹھیک بات کی. بہت لوگ جو زیادہ شوقین ہیں خاص طور پہ کیفین کے, جو کافی زیادہ پیتے ہیں, وہ باقاعدہ اس کو کم کرنا شروع کر دیتے ہیں شابان میں ہی, تاکہ تھوڑا سا باڈی اس سے نکل آئے نا, یکدم چھوڑنے کی بجائے. تو یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو کسی حد تک کمپنسیٹ ہو جاتا ہے کہ افطار کر کے چائے لوگ پی لیتے ہیں, یا پھر اس میں لیکن دو چیزیں ہیں جو چائے پینے سے پھر بار بار آپ کو پانی بھی پی رہے ہیں, چائے بھی پی رہے ہیں, آپ کو پھر واش روم بار بار جانا پڑتا ہے, اس سے رات کی نیند متاثر ہوتی. تو میرا جو اپنا طریقہ ہے, جو مشورہ ہے جس سے میں سمجھتا ہوں, وہ یہ کہ چائے کی بجائے دودھ پتی شروع کر لیں رمضان جی میں. جی کیونکہ اس سے وہ جو ڈائیوریسس ہوتی ہے, جو بار بار واش روم میں جانا, وہ عمل کم ہو جاتا, اور نیند بھی بلکہ افیکٹ اتنی نہیں ہوتی. تو آپ کی جو ظاہر ہے وہ پتی تو یوز کر رہے ہیں تو وہ بھی کمی پوری ہو جاتی ہے, اور وہ چائے کے جو زیادہ مضر اثرات ہیں سمجھ لیں نیند پہ, یا وہ بھی نہیں ہوتے. تو میں نارملی ہم چائے پیتے ہیں لیکن دودھ پتی کر لیتے ہیں رمضان میں, اس سے تھوڑا سا ٹھیک رہتا ہے سسٹم. جی لوگوں کو رمضان کے مہینے میں غصہ کیوں آتا ہے زیادہ, اس کی کیا وجہ ہوتی ہے, سر درد کی وجہ سے, کیا وجہ؟ جی یہ مطلب وہی ہے چیزیں, جب شوگر لیول انسان کا وہ نہیں ہے جو نارمل ہوتا ہے, نیند بھی اس طریقے سے کنٹینیوسلی نہیں لے پا رہے, اور کھانے میں بھی ظاہر ہے کہ وہ روٹین نہیں رہتی, تو چڑچڑا پن جو ہے وہ آ جاتا ہے. اور وہ میرا خیال ہے کہ وہ بھی اس کے ایک جو ایکسپیرینس کا حصہ ہی ہے. آپ نے پھر اس کو کنٹرول کرنا سیکھنا. اور مطلب میرے دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر یہ طبیعت میں یہ چیز ہوتا ہے تو یہ کنٹینیوسلی رکھتے جائیں تو وہ اللہ تعالیٰ ایک وہ صبر اور وہ چیز طبیعت میں بھی آ جاتی ہے کہ 8-10 دنوں میں وہ چیز کور ہو جاتی ہے. ہاں آدمی روزے چھوڑنے نہ شروع کر دے اس کی وجہ سے تو پھر وہ نہیں ہوگا لیکن کنٹینیوسلی ہمت نہ چھوڑے. اور یہی وجہ سبب بنتی ہے میرا خیال کہ روٹین کا اپسیٹ ہونا نا, کیونکہ جو دماغی حالت ہے انسان کی وہ فریش رہتا ہے اگر آپ کی زندگی ایک روٹین کے مطابق چل رہی. روٹین سونے کی ہے, اٹھنے کی ہے, لوگوں سے ملنے کی ہے, کھانے پینے کی ہے, اور کچھ ورزش کی روٹین ہے. جب روٹین اپسیٹ ہوگی تو سائیکولوجیکل بھی اپسیٹ ہو جاتا ہے ایک دفعہ. شکریہ ڈاکٹر صاحب, خدا آپ کو سلامت رکھے. آخر میں ابھی دعا کرتے ہیں, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, یا علیم یا غفور یا رحیم. خدایا ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول و منظور فرما, ہمارے گناہوں سے درگزر فرما, نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما, رمضان کے مہینے میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما, قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا اس مہینے میں نوافل پڑھنے کی توفیق عطا فرما, نوافل شب پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تو غفور, اس مہینے میں صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تو غفور رہے, رحم کرنے والا ہے, کرم کرنا, ہمارے روزوں میں اگر کوتاہی اسے معاف فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اپنے مرحومین مرحومات کے لیے الفاتحہ مع الاخلاص والصلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ایک سوال تھا, رمضان کے مہینے میں ٹائمنگ تھوڑی بڑھا دیں, کہ 11 بجے رکھ دیں؟ جی میرا خیال ہے یہ مناسب ہے مولانا صاحب, پچھلے سال بھی کیا تھا تو وہ 11 بجے میرا خیال زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ جی, انشاءاللہ. انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ہوگا 11 بجے. جی خدا آئندہ ہر رمضان کے پورے مہینے میں 10 منٹ آپ کے ہیں آخر میں نا, روزے کے حوالے سے, یا آپ کچھ چیز بیان کریں یا آپ سے سوال کریں گے. مثلا یہ بعض سوال ہوتے ہیں میڈیکل رمضان کے مہینے میں, تو اس جی حوالے سے جی انشاءاللہ جی 10 بالکل منٹ ٹھیک ہے. آپ کو زحمت دیں گے. ٹھیک. ضرور مولانا صاحب, بہت مجھے خوشی ہوگی, میں اپنا حصہ ڈالوں. انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات خدا حافظ. ہوگی. خدا حافظ. جزاک اللہ.